بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 90 اور آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کے پہلے حصے کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سلیمان ولكن الشیاطین كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، واتبعوا، اور پیروی کی انہوں نے، ما تتلو الشیاطین، اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کے زمانے میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین، لیکن شیاطین نے کفر کیا، یعلمون الناس، سکھلاتے تھے لوگوں کو وہ السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا تھا، علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اور وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد، کسی کو، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ کہتے، انما نحن، ہم تو صرف فتنۃ، آزمائش ہیں، فلا تکفر، بس تو کفر نہ کر۔ ترجمہ یوں ہے، اور یہودی اس علم کے پیچھے ہو گئے جس کو سلیمان کے زمانے میں شیاطین پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور یہود پیچھے ہو گئے اس علم کے جو شہر بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ ظاہر نہ کر دے کہ ہم تو آزمائش کے لیے ہیں، لہذا تم کفر میں نہ پڑو۔ بزرگان محترم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 کے پہلے حصے میں 6 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، یہ بنی اسرائیل ان منتروں کے پیچھے لگ گئے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ دوسری بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا تھا۔ تیسری بات، البتہ شیاطین لوگوں کو جادو کی تعلیم دے کر کفر کا ارتکاب کرتے تھے۔ چوتھی بات، نیز یہ بنی اسرائیل اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شہر بابل میں ہاروت و ماروت نامی دو شخصوں پر نازل کی گئی تھی۔ پانچویں بات، یہ دو فرشتے کسی کو اس وقت تک تعلیم نہیں دیتے تھے جب تک اس سے یہ نہ کہہ دیں کہ ہم محض آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ چھٹی بات، لہذا تم جادو کے پیچھے لگ کر کفر اختیار نہ کرنا۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل پر جب اخلاقی زوال آیا اور مادہ پرستی کا غلبہ ہو گیا تو ان کے حوصلے اس قدر پست ہو گئے تو بنی اسرائیل نے محنت و مشقت کو چھوڑ کر اپنی ساری توجہ جادو، ٹونے، تعویذ، گنڈوں اور عملیات کی طرف لگا دی، اور اسی کے ہو کر رہ گئے۔ بابل اور اس کے آس پاس کے شہروں میں جادوگری کا بہت زور ہو گیا اور جادوگروں کا ہر طرف بول بالا ہو گیا۔ جادوگری کے اثرات کی وجہ سے بنی اسرائیل کی توجہ شریعت سے ہٹنے لگی، معجزات اور انبیاء کرام علیہم السلام کی قدر ان کی نگاہوں سے گھٹنے لگی، اور جادوگروں کی اہمیت ان کی نظروں میں پڑنے لگی، اور انہی کی اتباع کرنے لگے، اور جادو کو نیک کام سمجھ کر اس پر عمل بھی کرنے لگے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے اور جنات ان کے تابع تھے، ان کے معجزات کو بھی وہ جادو سمجھنے لگے، یہاں تک کہ یہودی ان کو جادوگر کہنے لگے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہودی علماء تھے وہ کہنے لگے کہ کیا تم محمد عربی پر تعجب نہیں کرتے؟ وہ سلیمان کو نبی خیال کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان تو جادوگر تھے۔ یہودیوں نے مزید یہ بھی کہا کہ محمد کو دیکھو کہ حق کو باطل سے ملا دیتا ہے، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ سلیمان تو جادوگر تھا جو ہواؤں میں اڑتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودیوں کی انہی باتوں کے پیش نظر قرآن مجید کے یہ آیت نازل ہوئی اور دونوں حقیقتوں کا انکشاف کر دیا گیا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا گیا۔ یہ جو یہودی ہیں وہ یہ الہی کی اتباع نہیں کرتے بلکہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو شیاطین پڑھتے تھے اس کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جادوگری کا فن سیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو الزام دھرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے،
اس آیت میں صاف الفاظ میں اس بات کی نفی کر دی گئی کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بالکل کفر سے دور تھے، پاک تھے، وہ تو توحید پرست تھے، وحدانیت کے علم بردار۔ قرآن مجید میں یہاں جو واتبعوا ما تتلو الشیاطین، لفظ اتبعوا کا لفظ قرآن مجید میں اتبعوا یا اتبعوا نتبعوا وغیرہ، چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 166 166 میں ہے اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 174 174 واتبعوا رضوان اللہ۔ سورہ اعراف آیت نمبر 157 157 الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، اور سورہ توبہ آیت نمبر 100 والذین اتبعوہم بإحسان، اور اسی طرح کفر کا لفظ جو یہاں پر استعمال کیا گیا قرآن مجید کی دیگر آیات میں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 126 126 ومن کفر فأمتعه قلیلا، سورہ مائدہ آیت نمبر 12 فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل، سورہ مائدہ آیت نمبر 17 17 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، سورہ مائدہ آیت نمبر 72 72 لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان کا تذکرہ قرآن کی مختلف آیات میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 163 163 وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، سورہ انعام آیت نمبر 84 84 ومن ذریتہ داود وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون، سورہ انبیاء آیت نمبر 78 78 وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث، سورہ انبیاء آیت نمبر 79 وَكُلًّا فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور اسی طرح سحر کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے، یہ بھی قرآن کی مختلف آیات میں ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 71 71 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 3 أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، سورہ شعراء آیت نمبر 49 49 إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ۔ بہرحال ہم نے ان آیات کو کوٹ کیا ہے جو اس آیت میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں ان سے متعلق چند الفاظ کو ہم نے کوٹ کیا ہے جو قرآن میں کے مختلف مقامات پر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔